نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لغاری صاحب، آپ نے دونوں بڑے وکلاء کی گفتگو بھی سنی ہے اور اب سچویشن بھی سامنے آپ گفتگو کر رہے تھے، سر کنٹینیو کیجئے۔ نہیں، میں بھی انلائٹن ہوا ہوں جو راجہ صاحب نے گفتگو کی، اور اس سے پہلے جناب اشترا صاحب بات کر رہے تھے۔ میں دونوں کی صلاحیت کو، قابلیت کو میں ایڈمائر کرتا ہوں اور بہت اہم سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس کیس میں جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سمری کورٹ کی طرح چلایا گیا اور سزا دی گئی ہے، یعنی تاثر یہ ہے 45 پیشیاں ہوتی ہیں، وہ بھی سمری کورٹ کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں وہ لنگر آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایویڈنسز نہیں لاتے ہیں اور خود اوائڈ کرتے ہیں کہ کبھی پیش نہ ہوں۔ یہ سارے معاملات بھی وہ جائیں گے پروسیکیوشن کی طرف کہ جناب وہ کیس لیٹ کر رہا ہے اور یا وہ جلدی فیصلہ دینے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جبکہ وہ خود چاہتے تھے کہ یہ کیس لنگر آن ہو، زیادہ دیر تک آئے اور اس طرح فیصلہ نہ ہونے پائے۔ یہ بھی ان کا ایک تھا جو جتنا بھی کیس آگے بڑھاتا۔ اچھا، پھر جب یہ یہاں گیا ہے سپیریئر جوڈیشری میں، یہ ہمارے سامنے ہے، یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جناب بالکل سمری ٹرائل کی طرح جو ہے وہ کیا جائے اور فوراً چلے بھئی ایک حد تک یہاں تو آپ اس کو دے دیں انصاف، اور یہاں تک تو ان کے ساتھ اتنی رعایت تو کر دی جائے کہ سزا معطل کر دی جائے اور ضمانت بھی کہا جائے کہ آ جائیں اس کے اوپر۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی رعایت ہے جو صرف اشرافیہ کو مل سکتی ہے۔ عام آدمی کو، پاکستان کے عام آدمی کو اس طرح کی کوئی رعایت نہ ملتی ہے اور نہ کبھی ملی ہے۔ یہ بہرحال اس سے پہلے بھی اشرافیہ کو ملتی رہی ہے۔ ابھی میں اس کیس کا ذکر کر رہا تھا جس کیس میں باقاعدہ سیف الرحمان نے، شہباز شریف نے جج کو کہا تھا کہ یہ سزائیں دیں، اور وہ سزائیں دی گئیں۔ جب یہ معاملہ آیا سپیریئر جوڈیشری میں تو انہوں نے اس کیس کو ختم نہیں کیا تھا، انہیں بری نہیں کیا تھا۔ یہ ثابت ہونے کے باوجود کہ یہ ڈکٹیشن پر فیصلہ دیا گیا ہے، ان کو بری نہیں کیا گیا، ان کو ضمانت نہیں دی گئی، ان کو ایکوائٹ نہیں کیا گیا، کہا کہ ری ٹرائل ہوگا۔ وہ پھر دوبارہ ری ٹرائل ہوا کیس۔ اب یہاں پر بھی ری ٹرائل کی بات نہیں ہے، کیس وہی ہے، میرٹ اسی کیس کا بنے گا۔ جب اپیل چلے گی، جب یہ اپیل میں جب معاملہ جائے گا تو اصل کیس وہی رکھا ہوگا جس کیس کے بارے میں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ نہیں ختم ہوا ہے، نہ تو سزا ختم ہوئی ہے، نہ اس سزا کے میرٹ ختم ہوئے، نہ اس سزا کی جس بنیاد پر دی گئی ہے بنیادیں ختم ہوئی ہیں، اور ہائی کورٹ نے اس کی بنیادیں ختم نہیں کی ہیں۔ ہائی کورٹ بھی یہ تو اس کا اپنا معاملہ تھا کہ جس طرح سے اس نے بالکل سرسری سماعت کی عدالت کی طرح کام کیا ہے، اس لیے کہ اوپر سے بھی فرامین آ رہے تھے، تو ظاہر اس طرح کے حالات میں تو اسی طرح سے ہو سکتا تھا۔ لغر صاحب یہ کہے جا رہے ہیں، وکلاء کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نارمل ہوتا ہے معاملہ کہ جب سزا کم ہو 426 CBRC کے تحت پھر وہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ لوگوں کی ضمانت جو ہے وہ کر دی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ لمبا معاملہ ہو۔ نہیں، وہ تو سزا ہونے پر یہ وہ بتایا حاکمہ کو کس بات پر رکھا گیا، اور فواد حسن فواد کو کیوں رکھا گیا تھا 3.5-4 سال تک، جو ہے وہ کیوں جیل میں پڑے رہے۔ یعنی یہ تو ٹرائل ہو ہی نہیں رہا تھا، کیس چلا ہی نہیں تھا، یعنی سزا ہوئی ہی نہیں تھی۔ اور اچھا یہ تو وہ ہو گئے، آپ نے آصف علی زرداری کو 13 سال جو ہے جیل میں رکھا، کوئی کسی کنوکشن کے بغیر، کسی سزا کے بغیر، کسی ٹرائل کے منطقی نتیجے تک پہنچنے کے بغیر، اور بیل ریجیکٹ کرتے رہے۔ کیا بنیاد کیا تھی؟ کون سی وجہ تھی جس وجہ سے ایسا ہو رہا تھا؟ اور آپ اوپر سے چیئرمین نیب کے آرڈر آ جاتے تھے فلاں کیس میں گرفتار کر لو۔ بھئی چلتے ہوئے ٹی وی پروگرام پر ایسے واقعات ہوا، میں کیا زبان اپنی کھولوں؟ مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ صحیح۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔